السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات، عید الاضحیٰ کے بعد فیس بک کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے پہلے ظلم اکبر پر ہماری گفتگو ہوئی تھی اور میں نے وہاں یہ بات بیان کی تھی کہ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر رکھنا، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ظلم اکبر اور ایک ظلم اصغر۔ ظلم اکبر پر گفتگو عید اضحیٰ سے پہلے ہماری ہوئی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ظلم اکبر سے مراد شرک ہے، اور شرک ظلم اکبر اس لیے ہے کہ ایک بندہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ در حقیقت ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ عبادت کی جگہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہذا وہ بندہ، وہ شخص اس عبادت کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کے بجائے جب کسی اور جگہ پر رکھ دیتا ہے تو وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے جسے شرک کہا جاتا ہے۔ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر توبہ کیے بغیر کوئی شخص مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا صاف فرمان۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو ہوگی ظلم اصغر کے تعلق سے۔ ظلم اصغر کا مطلب ہے کہ چھوٹا ظلم، چھوٹا ظلم یعنی جس کا مرتکب اسلام کے دائرے سے نہ نکلے اور جس کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہ رہے، اسے ظلم اصغر کہا جاتا ہے۔ اور اس ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں اور اس کی بہت ساری انواع ہیں۔ ان میں سے نمبر ایک، قول یعنی زبان سے کسی پر ظلم کرنا، جیسے کسی غیبت کرنا۔ اور غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر پائی جانے والی خامی یا عیب کو اس کے سامنے بیان نہ کر کے کسی دوسرے کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ چغلخوری کرنا، چغلخوری کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس جا کر کے ایک دوسرے کی برائیوں کو بیان کرنا، اسے نمیمہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اور یہ ظلم ہے، اور غیبت سے بھی زیادہ اس کا یہ بڑا ظلم ہے، یا اس کے اندر یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو گالی دینا، برے القاب سے کسی کو پکارنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر تہمت اور الزام لگانا۔ غیبت کے اندر انسان کے اندر وہ برائیاں ہوتی ہیں، الزام اور تہمت میں وہ برائی نہیں ہوتی۔ لہذا غیبت سے بھی بڑا گناہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے اوپر الزام لگائے، یعنی جو جرم اس نے نہیں کیا ہے، جو غلطی اس نے نہیں کی ہے، اس غلطی کی نسبت اس کی طرف کرنا اور اس کے اوپر الزام لگانا اور اس گناہ کی نسبت اس کی طرف کرنا، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے عیوب بیان کرنا، گواہی کو چھپانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہیں، اس لیے یہ قولی ظلم ہے یا زبان کا ظلم ہے۔ دوسری جو اس کی صورت ہے کہ عمل اور فعل سے کسی پر ظلم کرنا، عملاً اور فعلاً، اس سے پہلے جو ہم نے بیان کیا زبان سے، اور یہ عمل کے ذریعے سے کسی پر ظلم کرنا، جیسے ناحق کسی کو قتل کرنا، خواہ وہ غیر مسلم ہی کو نہ ہو، کیونکہ ہر انسان کی جان محفوظ ہے، جانوروں کی جان تک اسلام کے اندر محفوظ ہے، تو پھر غیر مسلم کو قتل کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تو کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو مارنا اور پیٹنا، اس طریقے سے والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، کسی کی ملکیت اور جائیداد اور زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، اسی طریقے سے بیویوں کو مہر نہ دینا زبردستی۔ اگر بیوی معاف کر دے
تو چونکہ اس کا حق ہے وہ معاف کر سکتی ہے، لیکن ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اس کے مہر کو نہ دینا یا شادی کے وقت دل میں یہ طے کر لینا کہ ہم اس کا مہر نہیں دیں گے اور مہر نہ دینا، بیوی نے معاف نہیں کیا لیکن آدمی مہر نہ دے، تو ایسی صورت میں یہ بھی عملاً ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو دور رکھنا، لوگوں کو منع کرنا، نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، یا اس طریقے سے مساجد کا انہدام کرنا، مساجد کو ڈھانا، یہ ساری چیزیں عملاً ظلم کے اندر آتی ہیں۔ لوگوں کو ستانا، لوگوں پر ظلم کرنا، یا اس طریقے سے قرض واپس نہ کرنا، حق پر باطل کی مدد کرنا، عورتوں کا ناو نفقہ نہ دینا، مرد کے ذمے ہوتا ہے، شوہر کے ذمے ہوتا ہے کہ عورتوں کو ناو نفقہ دے، اسے گھر مہیا کرے، اپنی حیثیت کے مطابق اسے کپڑے دے، بیمار ہو تو اس کا علاج کرائے۔ یہ ساری چیزیں اگر شوہر نہیں دیتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ان کے جو عام حقوق ہیں ان حقوق کو نہ دینا، ایسے ہی عورتوں کا اپنے شوہر کی جائز چیزوں میں اطاعت نہ کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا۔ شوہر بلائے اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے، عورت کا بغیر کسی شرعی سبب کے رک جانا اور اس کے مطالبے کو پورا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں عملاً اور فعلاً ظلم کہلاتی ہیں۔ اس طریقے سے جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، یا عورتوں کا اپنے مردوں کے حقوق نہ دینا، یتیموں کا مال کھا جانا۔ یتیموں کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن ان کی مال کی حفاظت کے بجائے انسان اس کے مال کو کھا جائے، اپنے اوپر خرچ کر لے، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ہڑپ کر لے ان کے مال کو، تو یہ بھی سب کیا ہے؟ عملاً ظلم ہوتا ہے۔ بچوں پر ظلم ہوتا ہے، جیسے ان پر بددعا کرنا، ان کے درمیان انصاف نہ کرنا، بچوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دینا، اسی طریقے سے بچیوں کو وراثت نہ دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آج بدقسمتی سے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء بھی داخل ہیں، علماء بھی اپنی بچیوں کو اپنے مال میں سے وراثت نہیں دیتے۔ یہ ظلم ہے بچیوں کے اوپر، اللہ کی حدود کی پامالی ہے، اللہ کے حد سے تجاوز کرنا ہے۔ علماء جو مشعل راہ ہوتے ہیں، علماء جو معاشرے کے لیے مشعل راہ اور اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہوتے ہیں، افسوس کی بات یہ کہ ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ بچیوں پر ظلم ہے کہ بچیوں کو وراثت سے محروم کر دینا، بچی کی شادی کر دینے سے بچی کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ان کا حق رکھا ہے۔ ہم لڑکوں کی بھی شادی کرتے ہیں، ان کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، تو وہاں پر تو یہ نہیں کہا جاتا، لیکن جب لڑکیوں کی وراثت دینے کی بات آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ ہم نے اس کی شادی کر دی، یا اس طریقے سے ہم نے اسے جہیز دے دیا۔ جہیز جو ہندوانہ اور غیر مسلمانہ رسم ہے، اس رسم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے عورت اور لڑکیوں کے تعلق سے، ہم اس حق کو کھا جاتے ہیں اور اس حق کو ختم کر دیتے ہیں اور بدل دیتے ہیں۔ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو بچیوں کا بھی ہمارے مال میں، ماں باپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی باپ نہیں دیتا ہے یا ماں نہیں دیتی ہے تو ظلم کا ارتکاب کرتی ہے، وہ مجرم ہوگی، ظالم ہوگی، یعنی والدین ظالم ہوں گے، مجرم ہوں گے اگر کوئی اپنی بچیوں کو اپنے مال میں سے حق نہیں دیتا ہے۔ اگر ہماری بچی پر کوئی دوسرا آدمی ظلم کرے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، لڑائی جھگڑا کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن کیا کیجئے گا جب باپ خود ظالم بن جائے، ماں خود ظالم بن جائے اور اپنی بچیوں کو حق ادا نہ کرے، تو آدمی کس کے پاس شکایت لے کر کے جائے؟ اس لیے بڑے افسوس کی بات یہ کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی بچیوں کا حق ادا کریں اور ان کو وراثت میں باقاعدہ جو حق اللہ نے متعین کیا ہے اس کے مطابق ان کو حق دیا جائے۔ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ یہ حقوق العباد کے اندر یہ چیز آتی ہے، یہ بندوں کے حقوق کے اندر آتا ہے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ بچیوں کا حق کھا جانا، کمزوروں اور مظلوموں کا حق کھا جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ قیامت کے دن باقاعدہ اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد میں آسا ہے، جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ بھی بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا ظلم ہے یہ، لہذا
ہمیں اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور تحریک چلانے کی ضرورت ہے، عوام کے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ بچیوں کا حق دیا جائے، ہم خود ان کے اوپر ظلم نہ کریں۔ تو بچیوں کو وراثت نہ دینا، کیا یہ بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے؟ ایسی امال پر ظلم ہوتا ہے، یہ بھی سب عملاً ظلم کے اندر آتا ہے۔ جیسے جو امال ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کی مزدوری نہ دینا، انہیں تنخواہ نہ دینا، یا کام زیادہ لینا اور تنخواہ کم دینا، یا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ اور اتفاق ہوا ہے، اس سے زیادہ کام لینا، اس سے کم تنخواہ دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ظلم کہلاتی ہیں، اور حقوق العباد کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے شریعت کی تعلیم ہے، حکم ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دی جائے۔ لہذا جو مزدور ہیں، کمزور لوگ ہیں، ماتحت کے لوگ ماتحت ہیں، اور اس طریقے سے نوکر اور چاکر ہیں، کسی کے ہاں کام کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور وقت سے پہلے اگر انسان تنخواہ دے دے تو الحمدللہ، نور علی نور، اور مزید کچھ دے دے تو الحمدللہ اور اچھی بات ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ ان کا حق کھا جاتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی مکمل تنخواہ نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حقوق العباد کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یا اس طریقے سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، جیسے رشوت لینا، سود خوری ہے، ڈکیتی ہے، جوا وغیرہ کھیلنا ہے، معاملات میں لوگوں کو دھوکہ دینا۔ آپ کسی سامان خریدیں اور بات ہو اچھے سامان کی اور آپ دھوکہ دیں، اچھا سامان نہ دیں۔ آپ نے پیسہ لیا اچھے سامان کا، لیکن آپ نے سامان اوریجنل نہیں دیا، یا اس طریقے سے سامان کے اندر آپ نے پانی ملا دیا یا اور کوئی چیز ملاوٹ کر دی، تو یہ کیا دھوکہ دینا ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا وہ ہم میں سے نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے کہ لوگ سامان کا وزن پانی ڈال کر کے یا مٹی ڈال کر کے بڑھا دیتے ہیں، یا اس طریقے سے ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، لینا ہو تو زیادہ لیتے ہیں، دینا ہو تو کم دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ظلم کہلاتی ہیں، حقوق العباد کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ بھی عملاً ظلم ہوتا ہے۔ خیانت کرنا کیا ہے؟ خیانت کرنا، جی، آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے، آپ امانت کے اندر خیانت کر جائیں، امانت واپس نہ کریں، اسے استعمال کر لیں، یا کسی نے قرض دیا، آپ قرض کو واپس نہ کریں، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم کہلاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کیا کرے گا وہ؟ کیا ہماری جان لے گا؟ انسان قرض لیتا تو ہے لیکن دیتے وقت ٹال مٹول کرتا ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی اسے پریشان کرتا ہے، وقت پر اسے قرض ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں ظلم کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس طریقے سے نمبر 3، دل سے ظلم کرنا، یعنی زبان اور عمل سے نہیں بلکہ دل سے۔ اور دل سے ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی کو حقیر جاننا، کہ ہم کسی بھائی کو حقیر جانیں، یا اس سے نفرت کریں، یا اس سے حسد کریں، یا دل میں بغض اور عداوت رکھیں کسی بھی بھائی کے تعلق سے، تو یہ دل کا ظلم ہوتا ہے، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ نمبر 4، انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا۔ یہ ساری چیزیں دوسروں سے متعلق تھیں، حقوق العباد سے۔ انسان کا خود اپنے اوپر ظلم کرنا یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ جیسے انسان بیمار ہو تو دوا نہ کرائے کہ پیسہ خرچ ہوگا، یا انسان اپنی صحت اور تندرستی کا خیال نہ رکھے، یا انسان طاقت سے زیادہ کام کرے، اللہ نے انسان کو جتنی طاقت دی اس سے زیادہ کام کرے، پیسے کی لالچ میں، ہوس اور حرص میں، جسم کو آرام نہ دے، ہمیشہ کام کرے، 24 گھنٹے ڈیوٹی کرے، 20 گھنٹے ڈیوٹیاں کرے اور جسم کو آرام نہ دے، جبکہ ہمارے جسم کا حق ہمارے اوپر، ہماری آنکھ کا، ہمارے ہاتھ کا، ہمارے جسم کا، ان تمام چیزوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو سب کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہمارے پاس، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، لہذا اس کو طاقت سے زیادہ تھکانا اور ہمیشہ ڈیوٹی کرنا، آرام نہ کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ بھی اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ انسان گناہ کا ارتکاب کرے گا، اللہ کی بات و بندگی سے انسان روگردانی اختیار کرے گا، شرک اور کفر کا ارتکاب کرے گا، تو اسی صورت میں ہمارے جسم کو تکلیف ہوگی، ہمارے جسم کو عذاب دیا جائے گا۔ تو گویا کہ اپنے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں،
اور اپنے جسم کے عذاب کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں. لہذا یہ بھی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرے، انسان شہوات کے پیچھے پڑا رہے، اور اس طریقے سے انسان علم نہ حاصل کرے، دین پر عمل نہ کرے. یہ ساری چیزیں اپنے اوپر ظلم کہلاتی ہیں. ایسے انسان کے پاس شادی بیاہ کی طاقت ہے لیکن انسان شادی بیاہ نہ کرے اور اپنی شہوت کو توڑ کر کے رکھے اور اس کا حق ادا نہ کرے. اللہ نے ہر انسان کے اندر، مرد اور عورت کے اندر شہوت رکھی ہے، اور اس کی شہوت کے پوری کرنے کا جائز طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اور وہ نکاح ہے. شادی بیاہ کے ذریعے سے انسان اپنی شہوت کو پوری کرے. اگر انسان اپنی شہوت پوری نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں انسان کا اپنے اوپر ظلم ہوگا. شادی کی انسان طاقت رکھتا ہے اور جسمانی طاقت بھی ہے، مالی طاقت بھی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انسان شادی نہ کرے تو گویا کہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے. شادی نہ کرنا، یہ شادی کرنا انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا عمل ہے، اسلام کا طریقہ ہے. یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے، نسل انسانی کی بقا کا شادی کرنا. انسان اگر شادی سے گریز کرے گا، شادی نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور اگر اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے زنا کرتا ہے تو اس طریقے سے اور بڑے ظلم کا ارتکاب کرتا ہے. یا غلط طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اغلام بازی کرتا ہے، یا اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کو، اپنی شہوت کو نکال دیتا ہے، منی کو خارج کر دیتا ہے. یہ ساری صورتیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے. اغلام بازی کی سزا تو قتل ہے شریعت کے اندر، کہ اگر کوئی کسی لڑکے کے ساتھ پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے تو اسی صورت میں شریعت میں ایسے انسان کی سزا قتل ہے، کہ دونوں کو، کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جائے، دونوں قتل کر دیا جائے. لیکن یہ یاد رہے کہ قتل حاکم وقت کرے گا. قانون ہاتھ میں لینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. جرم ثابت ہونے کے بعد سزا دینا، حد نافذ کرنا، کوڑے برسانا یا حدود نافذ کرنا، یہ ساری چیزیں حاکم وقت کی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے، یہ عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ظلم کہلاتی ہیں. اور ان تمام صورتوں میں ظلم سے مراد ظلم اصغر ہے، چھوٹا ظلم ہے، کیونکہ یہ شرک تک لے جانے والا گناہ نہیں ہے. شرک یہ بڑا گناہ ہے اور یہ اس سے کمتر گناہ ہے. اس کا ارتکاب کرنے والا دار اسلام سے نہیں نکلتا. البتہ یاد رہے کہ اس میں بہت سارے گناہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، اور حقوق العباد جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. اور آخرت میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں برابر سرابر ہو گئی اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہوئی تو انسان جنت کے اندر جائے گا. لیکن اگر انسان کی نیکیاں کم پڑ گئیں تو اس پر، جس پر اس نے ظلم کیا تھا، اس کے گناہوں کو اس آدمی پر ڈال دیا جائے گا جس نے دوسرے پر ظلم کیا تھا. مظلوم کے گناہوں کو اور ان کی بدعمالیوں کو اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا. آپ ذرا غور کریں، آج جو حقوق العباد کا اہتمام نہیں کرتے کہ ان کی ساری نیکیاں قیامت کے دن دوسروں کو دے دی جائیں گی. ایک انسان اگر پورے سال محنت کرے اور اس کی تنخواہ اس کو دینے کی بجائے کسی دوسرے کو دے دی جائے، کتنا اس کو برا لگے گا. کیا وہ انسان برداشت کرے گا اپنے لیے؟ ہرگز انسان اپنے لیے اس کو برداشت نہیں کرتا، نہیں چاہتا اس کو. تو اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی جس کے لیے اس نے پوری زندگی محنت کی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس آدمی کی نیکی دوسرے کو دے دی جائے گی. اور اگر نیکیاں برابر سرابر ہو گئی اور اس کے پاس نیکیاں بچ گئی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انسان جنت کے اندر جائے گا. لیکن اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، ظالم کی، جس نے ظلم کیا تھا، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ایسی صورت میں جس پر اس نے ظلم کیا تو اس کے سارے گناہوں کو لا کر کے اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور جتنا اللہ نے اس کے لیے سزا لکھی ہوگی اتنی سزا کاٹنے کے بعد اگر اس نے شرک نہیں کیا، بڑا شرک نہیں کیا، بڑا کفر اور بڑا نفاق اس کے پاس نہیں تھا، تو اس صورت میں جنت کا مستحق ہوگا وہ. لیکن وہ جائے گا ضرور جہنم کے اندر جس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہوں گی اور دوسروں کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اس کے دیوان میں، اس کے دفتر میں نیکی باقی نہیں بچے گی. ظلم ہی ظلم ہوگا، زیادتی ہی زیادتی ہوگی، لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے تو اللہ کے رسول کے حدیث ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
اللہ معاف نہیں کرے گا کہ ہم نے فلاں پر ظلم کیا ہے اللہ معاف کر دے گا، نہیں۔ جو بندوں سے متعلق حقوق ہیں بندہ معاف کرے گا تبھی معاف ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے اگر ہماری طرف سے کسی پر ظلم ہوا ہے تو ہم اس کی تلافی کر لیں، دنیا کے اندر معاف کروا لیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت کے اندر معاف کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، آخرت کے اندر نیکیاں دی جائیں گی، دوسروں کے گناہوں پر ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا ہی کے اندر تلافی ملافی کر لیں، دنیا ہی کے اندر معاف کروا لیں، توبہ کریں، گناہ کو چھوڑ دیں، عزم ہو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اس پر ندامت ہو، ساتھ ہی ساتھ اس بندے سے جا کر کے معاف کروا لیں، اس کے حق کو واپس کر دیں، یا تو اسے معاف کروا لیں صدق دل سے، سچائی کے ساتھ، ورنہ قیامت کے دن حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری نماز کام نہیں آئے گی، یا اس طریقے سے ہماری اور عبادتیں کام نہیں آئیں گی، یہ ساری عبادتیں دوسروں کو دے دی جائیں گی، دوسروں کو دے دی جائیں گی ساری عبادتیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے اور حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں یہاں پیش کر دوں، وہ فرماتے ہیں کہ ان لقیت اللہ بسبعین ذنبا فیما بینک وبین اللہ اہون علیک من ان تلقاہ بذنب واحد فیما بینک وبین عباد، کہ تم اللہ تعالیٰ سے 70 گناہ جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، ان 70 گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو، یہ تمہارے لیے آسان ہے، یہ ہلکا ہے اس بات سے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ کے ساتھ ملاقات کرو اور وہ گناہ کا تعلق تمہارے اور بندوں کے درمیان، حقوق العباد سے متعلق ایک گناہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو بندے کے گناہ کے ساتھ، یہ اہون ہے، یعنی 70 گناہ تمہارے پاس ہوں جو اللہ اور تمہارے درمیان جو ہیں، یہ آسان ہے اس بات سے کہ ایک گناہ لے کر کے تم اللہ کے پاس جاؤ اور اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، بندوں کا حق کتنا بڑا شریعت کے اندر۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور بندوں پر ظلم کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ظلم کیوں ہے؟ اس لیے ظلم کہا جاتا ہے کیونکہ ہمیں ان کا حق ادا کرنا چاہیے، ہم نے حق ادا نہیں کیا، بندوں کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے ظلم ہو گئے۔ جہاں پر ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے وہاں پر ہم نے انصاف سے کام لینے کے بجائے اس جگہ ہم نے ظلم رکھا، زیادتی رکھی، ان کے حقوق تلفی کی، اس لیے ظلم ہوا۔ اور ظلم کی جو تعریف کی گئی تھی کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ رکھ دینا۔ ان کا حق کیا تھا کہ ہم ان کا حق ادا کرتے، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتے، نرمی سے پیش آتے، اور تمام صورتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان سے گریز کرتے، اجتناب کرتے۔ لیکن ہم نے اجتناب کرنے کے بجائے جہاں ہمیں عدل سے کام لینا چاہیے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے، ہم نے ان کے حق میں کوتاہی کی، زیادتی کی، اس لیے بھی ظلم ہے۔ لیکن یہ چھوٹا ظلم ہے لیکن ہے بہت بڑا، حقوق العباد میں سے ہے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کر دے گا۔ کچھ آیات ہیں جن آیات میں ظلم سے مراد وہاں پر چھوٹا ظلم ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کی کا یہ فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 231، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بچاؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فقط ظلم نفسہ فرمایا، تو یہ ظلم ہے اور یہ چھوٹا ظلم ہے۔ اس طریقے سے اور بھی آیات ہیں جن آیات میں اللہ رب العالمین نے لفظ ظلم استعمال کیا ہے، لیکن وہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ چھوٹا ظلم۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد یہ چھوٹا ظلم ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، ان میں اللہ کا ذکر کرنے سے اور اس کے برباد کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹا ظلم کہلاتا ہے کیونکہ یہ ظلم شرک تک نہیں پہنچتا۔ اور بھی کچھ آیات ہیں جن آیات میں اللہ رب العالمین نے لفظ ظلم استعمال کیا ہے، لیکن وہ ظلم سے مراد چھوٹا ظلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹا ظلم بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے،
اور اس کی بھی خطرناکی اور بہت زیادہ ہے، اور احادیث میں اس کی شدت سے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ ایک لمبی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبادی، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی، کیا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، علی نفسی، اپنے اوپر، وجعلتہ بینکم محرما، اور ہم نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم حرام ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف چاہتا ہے، لہذا ظلم سے بچنا چاہیے۔ اس میں ہر طرح کا ظلم شامل ہے، جو بڑا ظلم ہے وہ بھی، جو چھوٹا ظلم ہے وہ بھی۔ اس طریقے جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں لے کر کے آئے گا، تاریکی ہوگی، ظالم کے لیے روشنی نہیں ہوگی۔ واتقوا الشح، اور بخالت سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں بخالت نے ہلاک و برباد کر دیا۔ حملهم ان سفكوا دماءهم، انہیں اس بات پر ابھارا کہ انہوں نے لوگوں کے خون کو حلال کر لیا اور خونریزی کی، واستحلوا محارمہ، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو محرمات ہیں ان کو انہوں نے حلال کر لیا، حرام چیزوں کا ارتکاب کر لیا بخل کی وجہ سے، لہذا بخل سے بچو۔ تو یہاں ہمارے نبی نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، تو ظلم یہ کیا ہے، اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ 3 دعوتیں ایسی ہیں جو قابل قبول ہوتی ہیں، اللہ انہیں قبول کرتا ہے، لا شک فیہن، اور ان کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا۔ دعوت الوالد، والد کی دعا، چاہے والد دعا کرے یا بد دعا کرے، اس میں ماں بھی شامل ہے، یعنی ماں باپ کی دعا اور بد دعا۔ وہ دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا۔ وہ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی پکار، مظلوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ یہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث حسن حدیث ہے۔ مظلوم کوئی بھی ہو، ہر ایک کی دعا کو، بد دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، کافر کی محبت میں نہیں بلکہ عدل سے محبت کی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل والا، انصاف والا، اس لیے اپنے مخلوق کے درمیان، بندوں کے درمیان عدل سے کام لیتا ہے، لہذا مظلوم کوئی بھی ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، اس کی بھی اللہ رب العالمین بد دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اس طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، فإذا أخذه لم يفلته، جب اسے پکڑتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جو ظالم ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ضرور پکڑتا ہے، اور اگر نہیں پکڑا دنیا کے اندر تو آخرت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین عدل و انصاف والا، تو یا تو دنیا کے اندر انہیں سزا دے دی جاتی ہے، اور اگر دنیا کے اندر سزا نہیں ملی تو آخرت کے اندر ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے، لہذا جو ظالم ہیں، کسی بھی طرح سے ظلم کرنے والے ہوں، چاہے وہ یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والے، بندوں پر ظلم کرنے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے کوئی بھی ہوں، اللہ رب العالمین کسی ظالم کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے۔ اس طریقے سے عروہ بن زبیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ایک پیاری حدیث میں سنا دوں آپ لوگوں کو، کہ عروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دعویٰ کیا کہ انہ اخذ شیئا من ارضها، کہ انہوں نے ان کی زمین کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا ہے یا کچھ حصے کو لے لیا ہے۔ یہ سعید بن زید کون ہیں؟ یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ یہ تمام صحابہ کے بارے میں ہے، لیکن کسی کے بارے میں کم، کسی کے بارے میں زیادہ۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہماری زمین لے لی ہے یا کچھ حصے پر قبضہ کر لیا۔ تو وہ مروان بن حکم کے پاس گئی، وہ خاتون، وہ عورت، تو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انا كنت آخذ شيئا من ارضها بعد الذي سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کیسے
اس کی زمین میں سے کچھ لے سکتا ہوں جب کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے۔ تو مروان نے کہا کہ تم نے کیا اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اخذ شبرا من الارض، میں نے یہ نبی کی حدیث سنی، نبی کا فرمان سنا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس نے ظلماً کسی زمین کا ایک بالش بھی اگر کسی نے لیا ظلم کرتے ہوئے، فإنه يطوق يوم القيامة من 7 أرضين، تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اگر کسی نے ظلماً ایک بالش کسی کی زمین لے لی، ناجائز قبضہ کر لیا، تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو مروان کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے حدیث سنی ہے تو میں کیسے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر سکتا ہوں یا اس کی زمین کا کچھ حصہ لے سکتا ہوں؟ تو مروان نے کہا کہ لا اسألک بینۃ بعد ھذا، اب میں تم سے اس کے بارے میں اس کے بعد کوئی دلیل نہیں مانگوں گا۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت پر بد دعا کر دی اور یہ کہا اللہم ان کانت کاذبہ، اللہ تعالیٰ اگر یہ جھوٹی ہے فعمی بصرہا، تو اس کی بصارت کو تو کیا کر دے، اس کی بصارت کو تو ختم کر دے، یعنی اسے اندھا کر دے، واقتلھا فی ارضھا، اور اسے اس کی زمین میں تو قتل مار دے، یعنی خود وہ اپنی زمین کے اندر مر جائے۔ تو کہتے ہیں راوی فما ماتت حتی ذہب بصرھا، وہ اس وقت تک نہیں مری جب تک کہ اس کی آنکھ کی بینائی ختم نہیں ہوگی۔ ثم بینما ہی تمشی فی ارضھا اذ وقعت فی حفرۃ فماتت، اور وہ اپنی زمین کے اندر چل رہی تھی اور ایک گڈھے کے اندر گر گئی اور اس کے اندر مر گئی، وہ اپنی زمین کے اندر وہ مر گئی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو ظلماً کسی کے اوپر کوئی الزام لگانا چاہیے، جیسا کہ اس خاتون نے الزام لگایا تھا۔ تو الزام تراشی شریعت کے اندر سخت جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ظلم بہت خطرناک چیز ہے، بہت ہی نقصان دہ ہے، اور اس طریقے سے بہت مہلک جرم ہے یہ، اور اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔